کل میں نے سب سے بڑی کامیابی کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا کہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ یہ ساری کامیابیاں دنیا کی آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں بہت ہیچ ہیں، بہت معمولی ہیں، اس لیے کہ یہ عارضی ہیں اور وہ دائمی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ نصیب کر دے۔ سب سے بڑی ناکامی انسان کی یہ ہے کہ انسان آخرت کے دن ناکام ہو کر دوزخ کے اندر چلا جائے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں آخری رکوع میں یہ مضمون بڑے ہی جو ہے وہ درد مندانہ انداز میں اور نہایت ہی ڈرانے والے انداز میں ذکر کیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سے سب سے زیادہ خسارے والے اور نقصان اٹھانے والے ناکام لوگ کون ہیں؟ جن کی دنیا کی ساری محنتیں ضائع ہو گئیں، وہ دنیا میں یہ سمجھتے رہے، زندگی گزارتے رہے کہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، بڑا اچھا جو ہے وہ کاروبار جا رہا ہے، بڑے اچھے معاملات جا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایسے اعمال کرتے رہے جو ان کو دوزخ کے قریب کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق دے۔ جو عمل انسان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کا حقدار بنا دیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے انسان کو حتی الوسع بلکہ ہر ممکن جو ہے وہ بچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اس کے ناموں میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی گناہ انسان کے لیے جائز ہو جاتے ہیں یا باقی گناہوں کے کرنے کی ترغیب ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ وہ شہنشاہ ہے، پکڑنے پہ آئے تو معمولی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن انسان باقی کمی کوتاہی جو ہے وہ تو ممکن ہے اللہ رب العزت معاف کر دے، اور وہ یقیناً کرے گا بھی انشاءاللہ، لیکن شرک کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی توحید جو ہے اس کو پختہ کرنا چاہیے کہ اعمال کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک نہ ہو۔ اگر شرک نہ ہو، آپ اللہ کی توحید کے حوالے سے غیرت مند ہیں کہ آپ اپنے اعمال میں شرک کسی قسم کا بھی گوارا نہیں کرتے، تو کل قیامت والے دن اگر آپ اپنی دیگر بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے بھی گئے تو اللہ رب العزت آپ کی اس غیرت کی لاج رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حساب سے فارغ ہو جائے گا، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو میری امت کے لوگ کلمہ پڑھنے والے بھی اور توحید کے اوپر پکے رہنے والے بھی دوزخ میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ اپنے اعمال کی سزا کے طور پر۔ وہاں جب اکٹھے ہوں گے جنت میں، دوزخ کے اندر، تو جو مشرک اور کافر ہیں وہ انہیں کہیں گے ما اغنا عنکم مما تعبدون اللہ ولا تشرکون بہ شیئا، کہ بھائیو بتاؤ، تم تو مسلمان ہوتے تھے، وہ جو تم توحید کرتے تھے، تمہاری توحید نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، اللہ کی عبادت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، جو شرک سے بچ کے ساری زندگی تم نے گزاری تھی وہ آج تمہارے کسی کام نہیں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فیغضب اللہ بفضل رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ غضب کے اندر آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جو میری توحید کے اوپر کاربند تھے، جن کے نامہ اعمال میں شرک نہیں تھا، ان کو نکال لو وہاں سے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے
اپنی دیگر بدعمالیوں کی وجہ سے جل کے راکھ ہو چکے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا کہ انہیں نکالو، اس لیے کہ آج مشرک اللہ کی توحید پہ چلنے والوں کو تانا دے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں نکالا جائے گا، پھر ایک نہر حیات میں ڈالا جائے گا، تو وہ وہاں سے ایسے اگ پڑیں گے جیسے جو ہے وہ پودے اگتے ہیں، پھر انہیں جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا، تو ان کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم سے آزاد کیا گیا ہے۔ تو جنت والے جو ہے جب یہ ان کے اندر جائیں گے تو وہ انہیں کہیں گے کہ یہ جہنمی ہیں، یعنی جن کو جہنم سے آزاد کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ نہیں، تم نے انہیں جہنمی نہیں کہنا، ہؤلاء طلقاء الرحمن، یہ رحمان کے آزاد کرتا ہے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، جو مالک اور خالق آپ سے اتنی محبت کرتا ہے اور اس کلمہ پڑھنے کی بدولت، کلمہ توحید شہادتین کے اقرار کی وجہ سے جس مالک کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ اگر آپ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں بھی چلے گئے تو اللہ رب العزت وہاں بھی آپ کی بے عزتی اور آپ کی حقارت اور توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ آج ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم اس اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں، اس کی عبادت کے اندر یا اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات میں اوروں کو شریک ٹھہرائیں۔ کوشش کریں زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی، اور خاص طور پر اللہ رب العزت کی توحید کے حوالے سے، اور توحید کی سب سے بڑی کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ سمجھ کے پڑھے، یقین جانیے اللہ کی ذات کے بارے میں آپ کا وہ عقیدہ بنے گا جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے، اور توحید کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں کاربند رکھے، شرک سے بچائے، اس لیے کہ شرک سب سے بڑی ناکامی ہے کہ انسان کے سارے اعمال، ساری کوششیں، ساری محنتیں دنیا کی وہ ضائع ہو جائیں گی اور کسی کام نہیں آئیں گی اگر اعمال کے اندر شرک ہوا۔ اللہ تعالی ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اللہ ہمیں اس پہ کاربند رہنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔